سلام پاکستان، سال 1906، مصنف میکسم گورکی، ناول ماں، ایک بیٹا، ایک فیکٹری، معاشی بدحالی، خوف، ریاستی جبر اور ایک ایسا معاشرہ جہاں عام انسان اپنی قسمت بدلنے کے لیے بے چین تھا۔ آج 2026 ہے، روس بدل چکا ہے، دنیا بدل چکی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے، مگر پاکستان کا عام آدمی آج بھی وہی سوال پوچھ رہا ہے: میری بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے؟ میرا پیٹرول اتنی تیزی سے میری پہنچ سے باہر کیوں ہو رہا ہے؟ میری تنخواہ مہنگائی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک کیوں گئی؟ میرے بچوں کی تعلیم اور ہسپتال کا علاج میری پہنچ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر آئین پاکستان کہتا ہے کہ ریاست عوام کے لیے ہے، تو عام آدمی کی زندگی دن بدن مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ میں ہوں ہارون رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دنیا، جہاں ہم سچ کو بے نقاب کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں مستقبل کی تصویر۔ یہ صرف 120 سال پرانے روس کی کہانی نہیں ہے، یہ سوال ہے کہ 2026 کے پاکستان میں عام آدمی اپنے تقدیر کا قلم اپنے ہاتھ میں کب تھامے گا؟ ذرا تاریخ کے صفحے پلٹیے۔ 1906 کا روس پر زار شاہی کی آمریت تھی۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والا مزدور دن میں 12 سے 14 گھنٹے کام کرتا تھا، لیکن بدلے میں ملتی تھی محض اتنی اجرت جس سے 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل پوری ہو۔ 1905 کا انقلاب روسی نظام کو ہلا چکا تھا، لیکن جب وہ تحریک دبا دی گئی تو عام مزدوروں میں شدید مایوسی پھیل گئی۔ اسی گھٹن کے ماحول میں ادبی افق پر میکسم گورکی نے ماں لکھی۔ یہ محض ایک تخیلاتی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ سورموو کی سندی بستی کے حقیقی واقعات اور وہاں کے مزدوروں کی سچی جدوجہد پر مبنی تھی۔ ناول کی مرکزی کردار ہے پیلیگیا نیلوونا، ایک عام، خوفزدہ، ان پڑھ اور خاموش عورت۔ اس کا شوہر تشدد پسند تھا اور وہ زندگی کے ظلم کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر چکی تھی، لیکن جب اس کا بیٹا پاول کتابیں پڑھنا شروع کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور مظلوموں کے حق کی بات کرتا ہے، تو ماں کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ ناقدین اکثر کہتے ہیں کہ گورکی نے یہ ناول صرف انقلاب کا نعرہ لگانے کے لیے لکھا تھا۔ نہیں، یہ ایک سطحی تجزیہ ہے۔ گورکی کا اصل مقصد یہ بتانا تھا کہ اجتماعی شعور کیا ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے حالات پر سوال نہ اٹھائے، وہ بدحالی کو خدا کا عذاب یا اپنی بدقسمتی مان کر سہتا رہتا ہے۔ گورکی نے دکھایا کہ علم اور سوال کی طاقت سے ایک ڈری ہوئی عورت کیسے ایک با اختیار شہری اور بیدار ذہن بن جاتی ہے۔ اگر ہم اس کلاسک ناول کے صفحات کا نچوڑ نکالیں تو 5 بڑے اسباق سامنے آتے ہیں۔ جہالت سب سے بڑی زنجیر ہے۔ انسان کا سب سے بڑا جیل خانہ اس کا اپنا غیر بیدار ذہن ہوتا ہے، جو یہ مان لیتا ہے کہ کچھ بدل نہیں سکتا۔ انفرادی غصہ بیکار، اجتماعی شعور طاقت ہے۔ ایک اکیلا انسان چیختا رہے تو شور بنتا ہے، لیکن منظم شہری جب اپنے آئینی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پالیسی بنتی ہے۔ مجبوری کو قسمت کا نام نہ دیں۔ معاشی بدحالی، ناانصافی یا غلط پالیسیاں قسمت نہیں ہوتیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے غلط نظام کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ علم ہی آزادی کا پہلا قدم ہے۔ شعور صرف خالی جذباتی نعروں سے نہیں آتا، یہ مطالعہ، اعداد و شمار کو سمجھنے اور پالیسی پر سوال کرنے سے آتا ہے۔ خوف کا خاتمہ ہی سوال کی شروعات ہے۔ جب انسان کا خوف ختم ہوتا ہے تو وہ طاقتور سے پوچھتا ہے، یہ خرچ کہاں ہوا؟ اب ذرا کتاب بند کیجئے اور 2026 کے پاکستان کی سڑکوں پر آئیے۔ سال ہے 2026، نہ یہاں 1906 کا زار شاہی روس ہے، نہ وہ زار کی فوج۔ پاکستان ایک آئینی، جمہوری اور ایٹمی مملکت ہے، لیکن ذرا ٹھہریے۔ پاکستان کے ایک عام شہری کے سوال کیا ہیں؟ کیا 120 سال بعد بھی ایک غریب یا متوسط طبقے کے آدمی کے سوال بدل سکے ہیں؟ آئیے جذباتی بات نہیں کرتے، ڈیٹا کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ ہم کسی ہوائی دعوے پر بات نہیں کریں گے۔ یہ اعداد و شمار پاکستان بیورو آف
اسٹیٹ بینک اور ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ سے تصدیق شدہ ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کے مطابق گزشتہ چند سالوں کے مجموعی اثرات کے باعث عام آدمی کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی ہے۔ متوسط طبقے کے ایک گھرانے کی آمدن میں اگر 10 سے 15% اضافہ ہوا ہے تو بنیادی ضروریات کی اشیاء کی قیمتیں 40% سے زائد بڑھ چکی ہیں، یعنی عام شہری ہر ماہ منفی بجٹ میں زندگی گزار رہا ہے۔ بجلی کا بل دیکھیے، نیپرا اور وزارت توانائی کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ کے بجلی کے بل میں صرف استعمال شدہ یونٹ کی قیمت نہیں ہوتی، گردشی قرضہ کھربوں روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کیپیسٹی پیمنٹ یعنی ان آئی پی پیز کو دی جانے والی رقم جن سے حکومت معاہدے کر چکی ہے کا بوجھ سیدھا عام صارف کی جیب پر نیپرا ٹیرف اور متعدد سرچارجز کی صورت میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک شہری اگر 300 یونٹ استعمال کرتا ہے تو اس کے بل کا 40 سے 50% حصہ ٹیکسز، ڈیوٹیز اور سیس پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی غلط پالیسی کی قیمت عوام ادا کرتے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی اور عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ کے نام پر جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا ملٹی پلائر ایفیکٹ فوراً آٹا، دال، سبزی اور دودھ کی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ ورلڈ بینک کی جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں خطے غربت سے نیچے جانے والے افراد کی تعداد میں کروڑوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ہمارا نوجوان جو کل آبادی کا 60% سے زائد ہے، اسے اسکل گیپ اور صنعتی سستی کی وجہ سے غیر رسمی معیشت میں کم اجرت پر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں ایک تلخ سوال پوچھنا ضروری ہے، کیا پاکستان کا مسئلہ صرف یہ حکومت یا وہ حکومت ہے؟ ذرا غور کیجئے، کیا مسئلہ ہمارا ٹیکس سسٹم ہے جہاں ملک کا امیر ترین طبقہ ٹیکس سے بچ نکلتا ہے جبکہ غریب آدمی ماچس کی ڈبی اور موبائل ریچارج پر بھی انڈائریکٹ ٹیکس ادا کرتا ہے؟ کیا مسئلہ پالیسی کیپچر ہے جہاں اشرافیہ اپنے مفادات کی قانون سازی چند گھنٹوں میں کروا لیتی ہے لیکن عام شہری کے پینے کے پانی کا بل التوا کا شکار رہتا ہے؟ یا سب سے بڑا مسئلہ ہم خود ہیں کہ ہم بطور شہری انتخابات کے بعد اپنے نمائندوں کا احتساب کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم صرف تماشائی بن کر سوشل میڈیا پر نعرے لگاتے ہیں لیکن پالیسی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پاکستان میں آج آئین موجود ہے، ووٹ کا حق ہے، عدلیہ ہے اور آزاد میڈیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1906 کی طرح آج بھی عام آدمی اپنی طاقت سے ناواقف ہے۔ یہاں ایک بات بالکل واضح اور صاف سمجھ لیجئے، ہمیں 1905 کے تشدد، خون خرابے یا قانون شکنی کی طرف نہیں جانا۔ 21ویں صدی کے پاکستان میں تبدیلی کا راستہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ پاکستان کو کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین اس کے شہریوں کو ایسی طاقت دیتا ہے جو زار شاہی روس کے پاس سوچنا بھی ناممکن تھا۔ ہمارا راستہ کیا ہے؟ آئین، قانون، ووٹ کی طاقت، تحریر، صحافت، معلومات کا حق، پرامن احتجاج، پارلیمنٹ سے سوال اور عدالتوں سے رجوع۔ عام آدمی کبھی کمزور نہیں ہوتا، اسے کمزور محسوس کرایا جاتا ہے۔ اسے کمزور تب بنایا جاتا ہے جب اسے کہا جائے تم تو ایک چھوٹے سے شہری ہو، تم پالیسی کیا سمجھو گے۔ اسے کمزور تب بنایا جاتا ہے جب اس کے غصے کو سیاسی یا فرقہ وارانہ نفرت میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ وہ اصل سوال بھول جائے۔ اسے کمزور تب بنایا جاتا ہے جب وہ بجلی کے بل پر روتا تو ہے لیکن نیپرا کی پبلک ہیئرنگ کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اصل طاقت جذباتی شور میں نہیں، حقائق پر مبنی شعور میں ہے۔ 1906 کی وہ روسی ماں اپنے بچے کی روٹی اور مستقبل کے لیے ڈری تھی۔ 2026 کی پاکستانی ماں بھی روز ڈرتی ہے کہ بیٹے کی ڈگری کے بعد نوکری ملے گی یا نہیں، بیٹی کا علاج ہو سکے گا یا نہیں، اگلے ماہ گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل کیسے جائے گا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا ٹوئسٹ آتا ہے، شاید پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صرف معاشی تنگی نہیں، شاید سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ہم نے اپنے اجتماعی مسائل کو انفرادی مسئلہ بنا لیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں میرا بل، پڑوسی سوچتا ہے
میرا روزگار۔ جب تک آپ اپنے مسئلے کے لیے تنہا لڑتے رہیں گے آپ بے بس رہیں گے۔ جس دن آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ مسئلہ لاکھوں شہریوں کا ہے، یہ پبلک پالیسی کا مسئلہ بن جائے گا۔ 2 منٹ میں حل کی بات کرتے ہیں۔ آج آپ نیا پاکستانی شہری کیسے بنے؟ شکایت سے آگے ثبوت پر آئیے۔ صرف یہ نہ کہیں مہنگائی ہے، اعداد و شمار معلوم کیجئے۔ معلومات حاصل کرنے کا آئینی حق استعمال کریں۔ اپنے مقامی ادارے سے پوچھیں کہ بجٹ کہاں خرچ ہوا۔ اپنے MNA اور MPA سے تحریری سوال کیجئے۔ اپنے منتخب نمائندوں کے دفتر خطوط بھیجئے، ان کی کارکردگی کا ریکارڈ رکھیے۔ محلے کی سطح پر پرامن سٹیزن گروپس بنائیے۔ صفائی، اسکول، ہسپتال اور مقامی سڑکوں کے مسائل کے لیے بلا تفریق سیاست ایک آواز بنے۔ سوشل میڈیا کو ریسرچ اور فیکٹ چیک کے لیے استعمال کیجیے۔ جھوٹی خبریں اور نفرت پھیلانا بند کریں۔ حقائق کے ساتھ حکام کو ٹیگ کر کے جواب مانگیں۔ میکسم گورکی نے 120 سال پہلے ایک ڈری ہوئی ماں کو جگایا تھا، لیکن 2026 کے پاکستان میں سوال یہ نہیں کہ ہمیں کسی نئے گورکی یا کسی نئے مسیحا کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم خود جاگنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں کسی مسیحا کا انتظار چھوڑنا ہوگا۔ جب عوام حقائق پر مبنی سوال کرنا سیکھتے ہیں تو اقتدار کے ایوانوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ جب قوم ووٹ کو امانت سمجھتی ہے تو سیاست کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ انقلاب کا نعرہ نہیں، یہ شہری شعور کی دعوت ہے۔ یہ کسی حکومت کے خلاف جنگ نہیں، یہ ہماری اپنی بے بسی اور خاموشی کے خلاف جنگ ہے۔ اور شاید آج کے پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت اسی جنگ کی ہے۔ یاد رکھیے، جو قومیں سوال کرنا چھوڑ دیتی ہیں، تاریخ اپنے فیصلے ان کے خلاف سنا دیتی ہیں۔ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو ہر اس پاکستانی تک پہنچائیے جو ایک با اختیار شہری بننا چاہتا ہے۔